کبھی ایسا ہوتا ہے آپ جس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، سیل فون، ٹیب وغیرہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سلو ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ کوئی پروگرام، کوئی سافٹ ویئر چلانا چاہتے ہیں وہ کھل نہیں رہا ہوتا، تب ہم کہتے ہیں یہ تو ہینگ ہو گیا ہے۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے، اپنے سسٹم کو ریسٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر لگتی ہے ہمارا کام پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، انسانی ہاتھوں سے تعمیر یہ سسٹم، انسانی ذہنوں کی تخلیق پہ سافٹ ویئر اگر ہینگ ہوتے ہیں تو کیا ہم خود اس کیفیت سے نہیں گزرتے؟ ہم بھی ہینگ ہو جاتے ہیں۔ شدید غصہ، شدید مایوسی، شدید نفرت ہمیں ہینگ کرتی ہے۔ بوریت ہمارے سسٹم کو سلو کرتی ہے۔ جیسے اپنے الیکٹرانک سسٹم کو آپ ریسٹارٹ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی آپ اپنے آپ کو ریسٹارٹ دیں۔ غصہ ہو تو وہ جگہ چھوڑ دیں، مایوسی ہو تو وہ ماحول کچھ دیر کے لیے بدل دیں، نفرت سے توجہ ہٹائیں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ توبہ استغفار کریں، نماز پڑھیں، دوبارہ ایک نئی دعا، ایک نئی کوشش، ایک نیا ولولہ مانگیں تو توبہ مومن کا ریسٹارٹ سسٹم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور تندرست صحت مند ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمیٰ عرفان آفیشیل۔ تو میں کہتی ہوں کہ گھبرائیں نہ، اللہ جب بہتر ہم سے لیتا ہے تو ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو پورا کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تو کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے نا تو بہت بندے کو نوازتا ہے، اور وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں چاول بنا رہی تھی تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کرتی جاؤں۔ یہ تو ہماری دیسی سی ریسیپی ہے۔ آج مہمان تھے تو میں نے نا کافی بڑا پتیلا، ویسے تو ہم 2 افراد ہیں تو تھوڑا سا کھانا بناتے ہیں، لیکن آج گیسٹ آئے ہوئے تھے تو اس لیے زیادہ کھانا بنایا۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کریم، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہیں۔ جب کچھ ان کے ہی اختیار میں ہے، سب کچھ تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پر مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی یہ آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب الکریم۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کو خوب سارا خیال رکھے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔